السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا یعنی صرف عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا، تو 2 روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔